بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم بالغلو فإن الغلو اہلک من کان قبلکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں کی گمراہی اور ان کی ضلالت اور ان کی تباہی کے پیچھے ایک ہی سبب تھا، بنیادی وجہ ایک ہی تھی، اور وہ سبب اور وہ وجہ غلو فی الصالحین، اللہ کے بزرگوں اور اللہ کے ولیوں کی شان میں غلو تھا۔ غلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا، کسی بزرگ اور کسی ولی، کسی پیغمبر اور کسی رسول کی شان میں، ان کی عقیدت میں ایسا غلو کرنا، ایسا حد سے تجاوز کرنا کہ ان کو ان کے مقام سے بڑھا دینا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ بزرگ ہے، ولی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ایک محبوب ترین ہستی ہے، اس کا ایک شان ہے، اس کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اس کے مقام و مرتبے کو قبول کرنا اور اس کے مقام اور مرتبے کو ماننا، یہ اسلام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی ایک بھی اللہ کے ولی کا گستاخ ہے، اس کی بے ادبی کرتا ہے، اس سے اللہ رب العزت اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کے ولی کی شان ہے، یہ مقام ہے۔ غلو کیا ہے؟ غلو یہ ہے کہ اللہ کے ولی کو اس کے مقام سے بڑھا کے آپ اس کو نبی کا درجہ دے دیں، اللہ کے پیغمبر کا مقام دے دیں، یا اس اللہ کے ولی کو بڑھا کے آپ اللہ رب العزت کے مقام پر پہنچا دیں،
یہ حد سے تجاوز ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا برگزیدہ پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے، اس کا اللہ نے ایک مقام رکھا ہے، اس کا مرتبہ رکھا ہے، اس کی عزت ہے۔ جو شخص اس کی عزت کو نہیں مانے گا، اس کی شان، اس کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ گمراہ اور کافر بے ایمان ہو جائے گا۔ اگر کوئی اللہ کے پیغمبر کے مقام و مرتبے کو حد سے بڑھا کر اللہ کے مقام پر پہنچا دے گا تو یہ غلو ہے، یہ بھی تباہی کی بنیادی وجہ ہے۔ ان سبب کفری بنی آدم، بنی آدم کے کفر کا جو سبب ہے، ان کی گمراہی کی جو وجہ ہے، ان کی تباہی کی جو ریزن ہے، وہ یہ ہے الغلو فی الصالحین۔ اللہ کے نیک ولیوں، بزرگوں، انبیاء اور رسل کے مقام و مرتبے میں، ان کی عزت میں، ان کی تعریف میں حد کو پار کرنا، حد کو کراس کرنا، یہ غلو ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں اپنی امت کی جو ذہن سازی کی ہے اور ان کی جو کردار سازی کی ہے، انہیں جو منہج دیا ہے، جو ان کو عقیدہ دیا ہے، وہ یہ دیا ہے ایاکم والغلو، اے میری امت کے لوگوں، تم نے غلو سے باز آنا ہے، غلو سے کام نہیں لینا۔ کسی بزرگ، کسی نبی، کسی اللہ کے پیغمبر کو اس کی شان سے بڑھانا نہیں ہے، کیونکہ فَإِنَّ الْغُلُوَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے گمراہ ہوئے ہیں ان کو اسی غلو نے گمراہ کیا ہے۔ کیسے کیسے وہ گمراہ ہوئے تھے، وہ کیسے تباہ ہوئے تھے؟ یہاں تک کہ یہود و نصارہ عظیم لوگ تھے، اللہ رب العزت نے ان کی عظمتیں، ان کی رفتوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ فضلتکم علی العالمین، اللہ نے انہی یہود و نصارہ کو کہا تھا فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر عظمتیں عطا کر دی ہیں۔ ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ اترتا تھا، لیکن یہ گمراہ ہو گئے، اسلام سے یہ ہاتھ دھو بیٹھے، اسلام سے یہ محروم ہو گئے، یہ لوگ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ کافر کیوں ہوئے تھے؟ یہ نہیں، انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہود و نصارہ کافر کیوں ہوئے تھے؟ اس کی وجہ یہ نہیں، انہوں نے اللہ کے اپنے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے کافر ہونے میں جو وجہ تھی، جو سبب تھا، وہ انبیاء کی شان میں غلو تھا، یعنی ان کو ان کی شان سے بڑھانا تھا۔ قرآن پڑھ لیں آپ، قرآن میں اللہ نے وضاحت بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ بنا دیا۔ اللہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ اس کو اللہ بنا دیا، وہ کافر ہو گئے۔ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے
قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ہیں یہود و نصارہ کے گمراہ ہونے کی وجوہات، یہ ہیں یہود و نصارہ کی تباہ ہونے کی علتیں، وجوہات۔ انہوں نے غلو کیا تھا، اپنے نبیوں کی شان میں انہوں نے اضافہ کیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑے جا رہے تھے، بالکل آخری سانسوں پہ تھے، بالکل آخری سانس تھے۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں، گھبراہٹ کا عالم تھا، موت کی غشیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وارد ہو رہی تھی۔ کیفیت کیا تھی؟ کبھی چادر اپنے چہرے پر لیتے تھے، کبھی چادر ہٹا دیتے تھے، کبھی چادر اپنے چہرے پہ لیتے، کبھی ہٹا دیتے اور دعا کرتے، اللہم اعینی علی سکرات الموت، اے اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بیہوشیوں پہ مدد فرما۔ اس کشمکش میں تھے، آخری الفاظ میں سے یہ لفظ بھی تھے، لعنت اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنتیں ہوں، یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کا غضب ہو۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ غلو ہے۔ اللہ کے نبی کو نبی ماننا تھا، اس کو نبی کا مقام دینا تھا، اس کو ایک نبی کی عزت دینا تھا، اس کو ایک نبی کا مرتبہ دینا تھا۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یہ محبت میں غلو کیا تھا، اس وجہ سے یہود و نصارہ کافر ہو گئے تھے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے مولویوں کو بھی رب بنا لیا تھا، ان کی شان میں بھی اتنا غلو کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے، میری اپنی بات نہیں، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا۔ یہ ان کی گمراہی کی وجہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں جو محنت کی تھی نا، وہ محنت یہ تھی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں، تم نے مجھے میری حد سے نہیں بڑھانا، میری شان میں اضافہ نہیں کرنا، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں اضافہ کر کے اس کو اللہ کے مقام پہ پہنچا دیا تھا۔ انی عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ نظریہ دیا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، سید ولد آدم نے یہ سوچ دی تھی۔ لیکن افسوس، افسوس، ساد افسوس، آج یہ امت جو محمد علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی ہے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محب اور عاشق ہونے کی دعوے دار ہے، آج وہ امت جو کلمہ پڑھتی ہے، جن کے کانوں میں اذان اور اقامت دی گئی ہے، جن کا نام عبداللہ، عبد الرحمن مسلمانوں کے نام ہیں، جن کو گڑتی مسلمانوں نے دی ہے، آج وہ یہود و نصارہ کے طریقے کو اپناتے ہوئے محمد علیہ السلام کی شان میں، بزرگوں کی شان میں، ولیوں کی شان میں اسی طرح اضافہ کر رہے ہیں جس طرح یہود و نصارہ نے کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پشین گوئی دی تھی،
لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا مجھے یہ خبر دی گئی ہے، وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ میری امت بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، قدم بے قدم، نہ حذون بے حذون، جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے ادھر یہ بھی قدم رکھیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ان کی پوری نکالی کریں گے۔ اب ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب تک ماحول کا جائزہ نہ لیا جائے بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ ماحول کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے ماحول کا جائزہ لو۔ یہود و نصارہ کافر ہو گئے تھے، کیوں؟ انہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ بنا دیا تھا۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کو بھی دیکھو، ان کی زبانوں پر کیا ہے، ان کے ذہنوں میں کیا ہے، ان کے بول میں کیا ہے، وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی یہی بولتے ہیں۔ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ یہ کسی یہودی کا بول نہیں ہے، یہ کسی عیسائی کا کلمہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے جو مسلمانوں کے محلوں میں رہتے ہیں، مسلمان بستی، مسلمان علاقے میں رہتے ہیں، یہ ان کے بول ہیں کہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی اللہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ کیا یہ محبت ہے؟ کیا یہ سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے؟ یہ شان نہیں ہے۔ شان سنی ہے؟ ہاں، ہم تمہیں بتاتے ہیں شان کیا ہے۔ ہمارا پیغمبر وہ پیغمبر تھا جو انگلی اٹھاتا تھا چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ آؤ ہم تمہیں عظمت رسول بیان بتائیں۔ ہمارا پیغمبر وہ تھا، وہ اپنی نظریں اٹھاتا تھا، اللہ قبلہ تبدیل کر دیتا تھا۔ لیکن یہ شان نہیں ہے کہ آپ اللہ بنا دیں، یہ تو پرلے درجے کا کفر ہے۔ آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، اس کو شان بیان کر کے، اس کو عظمت بتا کے آپ کو ایک غلط راستے پہ لگا دیا گیا۔ کیا فرق رہا یہود و نصارہ میں اور آج کے مسلمان میں؟ کبھی غور تو کر اللہ کے بندے، علم کی دنیا میں تو کبھی آ، اور حقائق کی دنیا میں تو آ کے سانس لے۔ کتاب و سنت کی ورگردانی کر کے تو دیکھ، تو کتاب و سنت کو کھول کے تو دیکھ، تو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے تو دیکھ۔ کیا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کا نام ہے؟ نہیں، اللہ خالق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، محمد علیہ السلام ساجد ہیں، اللہ مسجود ہے۔ یہ فرق کرنا پڑے گا۔ لیکن آج لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، نبی علیہ السلام فرما گئے تھے تم پہلی امتوں کے قدم پہ قدم چلو گے اور ان کے نقش قدم پر چل کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا یہ غلو نہیں؟ کیا اس کا نام اسلام ہے؟ ایک شاعر کا میں نے شعر سنا، اللہ کی قسم، وہ جملہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن نقل کفر نہ باشد۔ کسی کے کفر کو بطور مثال بیان کرنا یہ کفر نہیں ہے، نقل کفر نہ باشد۔ یہاں تک غلو کیا گیا، یہاں تک ایک شاعر کہتا ہے میں حیران ہوں کہ مصطفیٰ کو کیا لکھوں، میں حیران ہوں کہ میں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا بھی خدا لکھوں۔ انصاف سے مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا اس کا نام محبت رسول ہے؟ کیا اس کا نام عاشق رسول ہے؟ کیا بنا دیا؟ کہا
اللہ کا بھی جو رب ہے، خدا ہے، نعوذ باللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ غلو ہے جس سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے تھے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں، تم نے غلو سے کام نہیں لینا، تم نے میری شان میں اس قدر نہیں بڑھانا کہ مجھے میرے مقام سے زیادہ بڑھا دو۔ انی عبداللہ، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔ تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تو اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا بندہ نہ کہے۔ تو کلمے میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بندے کائنات کے تمام بندوں کے سردار ہیں، کائنات کے تمام بندوں کے امام ہیں۔ آنا سید ولد آدم ولا فخر، قیامت کا دن ہوگا، آقا فرماتے ہیں میں پوری بنی آدم کا سردار ہوں گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ ولا الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں ان کا لیڈر اور قائد ہوں گا۔ ولا فخرا، اس پر میں فخر نہیں کرتا۔ غلو سے کام نہیں لینا۔ لیکن آج غلو نے تباہی مچا دی ہے، آج غلو نے لوگوں کے ایمان کا خاتمہ کر دیا ہے، آج غلو نے لوگوں کو اسلام سے فارغ کر دیا ہے، صرف اور صرف غلو کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کی جڑیں کاٹ دی تھی۔ معمولی سا غلو، یہ تو یہ کہتا ہے نا کہ خدا لکھوں یا خدا کا بھی خدا لکھوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا غلو سنا تھا۔ میں کہتا ہوں جہاں غلو کی سمیل بھی آتی تھی نا، سمیل بھی، سید ولد آدم ہمیشہ مسکرانے والا آقا غیظ و غضب میں آ جاتا تھا، غیظ و غضب میں آ جاتا تھا، غلو برداشت نہیں کرتے تھے اپنی شان کے بارے میں۔ ایک نو مسلم نے نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی اسلام سیکھ رہا تھا، اس نے آ کے ایک جملہ بول دیا، ما شاء اللہ و ما شئتا۔ آقا وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہی حق، او تو تباہ ہو جائے، او تو برباد ہو جائے، جعلتنی للہ ندا، اے ظالم انسان، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ جعلتنی للہ ندا کس کو کہا؟ اس نے اللہ نہیں بنایا تھا، اس نے اتنا کہا تھا ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ فرمایا ایسا مت کہو، یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ اکیلا چاہے، وہ ہوتا ہے جو اللہ اکیلا چاہے، اللہ کی مشیت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ قرآن نہیں نا ہم پڑھتے، ہمیں ڈرایا گیا ہے، کہا قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ مولوی کو پتا تھا اگر اس نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا پھر میں اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ اس نے یہ طریقہ سوچا ہے کہ اس کو قرآن کے قریب نہ آنے دو،
اس نے کہا قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے 20 علوم کی ضرورت ہے، وہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے اس کا رد کیا۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کو پتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھو نا، کس کی مشیت چلتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ایک دفعہ اتنا کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب کل دوں گا۔ انہوں نے گھیرا ہوا تھا، سوالوں کی انہوں نے بچھاڑ کر دی تھی۔ آقا نے فرمایا آج میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، میں کل دوں گا۔ اور یہ کہنا بھول گئے تھے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، یہ کہنا بھول گئے تھے۔ اٹھائیں سورہ کہف کو، اللہ نے وہی روک دی تھی، جبریل آسمان سے اترنا روک گئے تھے، جبریل امین کی آمد بند ہو گئی تھی۔ جو پوچھو اپنے مفتیان سے، او اللہ کے بندو نکلو تحقیق کی دنیا میں، پوچھو مفتیان علماء کرام سے 1 مہینہ تک وہی رکی تھی یا نہیں رکی تھی، کیوں رکی تھی؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے تھے، اللہ ناراض ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی روک دی تھی، 1 مہینے کے بعد اللہ نے وہی نازل کی۔ اور پہلی آیت کیا نازل ہوئی تھی؟ سوالوں کے جواب تو اللہ نے بعد میں بتائے تھے کہ کفار مکہ کے سوالوں کے جواب یہ ہیں، وہ بعد میں بتائے تھے۔ پہلے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا، اے پیغمبر یہ کبھی نہ کہنا، لام تاکید نون سکیلا، اللہ نے 2 تاکیدیں کی ہیں، 2۔ لا تقولن، ہرگز ہرگز نہ کہنا کسی کام کے لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل یہ کام کر سکوں گا یا کل یہ کام کروں گا۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں یہ بھی کہنا میرا رب چاہے گا تو میں کر سکوں گا، میرا رب نہیں چاہے گا تو میں نہیں کر سکوں۔ جاؤ سورہ کہف اٹھا کے ترجمے سے پڑھو، پوچھو اپنے علماء کرام سے، پھر کیسے غلو کرتے ہو؟ مشیت اللہ کے پیغمبر کی اگر چلتی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کو تو ہدایت دے دیتے نا، اور چاہتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کے پیغمبر کی چاہت تھی یا نہیں؟ کیا دنیا کا کوئی علامہ اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی چاہت تھی میرا چچا بھی میرا کلمہ پڑھ کے جنت کا مالک بن جائے، چاہت تھی، لیکن میرے پیغمبر کی چاہت پوری نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے، صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ کا چچا آخری لمحات میں آپ گئے، کمرہ سرداران مکہ سے بھرا ہوا تھا، ان ظالموں نے میرے محبوب پیغمبر کو اپنے چچا کی چارپائی کے قریب نہ جانے دیا، دروازے پہ کھڑے پکار اٹھے، قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے میرے شفیق چچا لا الہ الا اللہ پڑھ دو، قیامت کے دن میں تیری سفارش کر سکوں گا۔
ابو جال بولا ابو طالب نہ، جاتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہ چھوڑ جانا۔ ابو طالب نے نہیں مانا۔ میرے محبوب پیغمبر کو جگہ ملی، اپنے چچا کی چارپائی کے قریب چلے گئے، بیٹھ گئے، کو پاس جا کے کہتے ہیں قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا میرے کان میں ہی بول دو، میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کہہ دو، احاج بہا عند اللہ، اللہ کے ہاں تیرے کلمے کو پیش کروں گا۔ ابو جال پھر بولا نا۔ پھر ابو طالب بھی بولا، اور کیا بولا؟ پوچھیں جا کے علماء سے، ابو طالب نے کیا کہا؟ اس نے کہا او میرے بھتیجے، مجھے علم ہے دینوں کا خیر ادیان البریہ، میرے بھتیجے تیرا دین کائنات کے سارے دینوں سے بہترین دین ہے، تیرا پیغام حق ہے، تیری دعوت ایک حق ہے، تیرا منہج حق ہے، تو جو کہتا ہے نا سب کچھ ایک اللہ کرتا ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، تو جو کہتا ہے حق ہے، دینوں کا خیر ادیان البریہ، تیرا دین بہترین دین ہے، لیکن میں تیرے دین کو قبول نہیں کر سکتا۔ اے بھتیجے اخترت النار علی العار، مجھے پتا ہے آج میں تیرے دین کو ٹھکرا کے جانے لگا ہوں، مجھے پتا ہے آگے جہنم ہے، لیکن میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا، میں قوم کے تانے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑا بت ہے کہ میرے آبا و اجداد میرے بڑے انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا تھا تو میں کیوں کروں؟ اور یہ نہ دیکھا کرو اللہ کے بندو، یہ دیکھا کرو حق کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ میرا پیغمبر اٹھائے وہاں سے رو رو کے پوری داڑھی آنسوں سے تار ہو گئی تھی۔ کیوں روئے تھے؟ میں نے بڑا سوچا ہے کیوں اتنا روئے تھے۔ ماں تھا ابو طالب علی دین عبد المطلب، ابو طالب عبد المطلب کے دین پر فوت ہو گیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر سسکیاں بھر بھر کے رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ میں نے بڑا سوچا ہے آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں آتی ہوں گی کہ وہ صہیب رومی روم سے چل کے آ کے میرے کلمے کو پڑھ کے وہ جنت کا مالک بن گیا، وہ سلمان فارسی فارس سے چل کے آئے تھے، میری دعوت کو قبول کر کے جنت کا مالک بن گیا۔ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا وہ حبشہ کی زرزمین سے چل کے آنے والا، کالی رنگت تھی اس کی، چپٹی ہوئی اس کی ناک تھی، بڑے بڑے اس کے ہونٹ تھے، اس نے اللہ کے پیغمبر کے منہج کو مانا اور کفار نے اس کی چمڑی اتار دی، لیکن وہ ڈٹا رہا، اللہ نے اس کو بدلہ کیا دیا، چلتا زمین پہ تھا، اس کے قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی۔ یہ ساری باتیں آتی ہوں گی۔ اٹھے روتے ہوئے، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، نزل القرآن، قرآن آ گیا۔ کیا نازل ہوا؟ انک لا تہدی من احببت، اے میرے محبوب پیغمبر ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے الف لیلا کی کہانی نہیں، یہ قرآن ہے مسلمانوں، یہ سیف الملوک کی کہانی نہیں، یہ قرآن ہے۔
انک لا تہدی من احببتا، اے سید ولد آدم، میں پوری کائنات کے سردار، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام صرف سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اس کو ملتی ہے جس کو صرف اللہ چاہتا ہے۔ غلو کی جڑیں کاٹ دی۔ آج غلو کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ آج تو پیروں اور بزرگوں کی شان میں ایسا ایسا غلو آ گیا، لامان والا فیض، یہاں تک کہا جاتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والوں، اور مجھے بھی کچھ بتاؤ نا، مجھے جواب دو، اللہ کے پیغمبر کی نظروں میں کیا تاثیر نہیں تھی؟ اپنے چچا کی تقدیر نہ بدل سکے، جو ہمارا ایمان ہے پوری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، پورے کائنات کے ولیوں کی آنکھیں اکٹھی کر لی جائیں، سب کی آنکھوں کی تاثیر میرے پیغمبر کی ایک آنکھ کی تاثیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم کیسے کہتے ہو نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی؟ میرے پیغمبر کی نظریں ابو جہل کی تقدیر نہیں بدل سکی تھی، اپنے چچا ابو طالب کی تقدیر نہیں بدل سکی تھی۔ کیوں؟ ہوتا صرف وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہے جو کسی کی تقدیر بدل دے۔ یہ غلو ہے۔ آخری مثال دیتا ہوں میں اس غلو کی تباہ کاری کی۔ صحابہ کرام کے دور میں جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تابعین کے اندر کچھ غلو کے جراثیم پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ماں عائشہ کو بھی پتا چلا کہ کچھ لوگ میرے محبوب پیغمبر کی شان میں غلو کرنے لگے۔ انہوں نے پھر ایک خطبہ دیا تھا، خطبہ اپنے شاگردوں کو، جو شاگرد ماں عائشہ کے پاس مسئلے پوچھنے آتے تھے نا پردے کی آڑ میں، ان کو ایک خطبہ دیا تھا۔ وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ حوالہ ثابت کرنا یہ میرا حق ہے۔ ماں عائشہ کہنے لگی ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں، تین دعوے ایسے ہیں جس نے ان میں سے ایک دعویٰ بھی کیا فقد عازم علی اللہ الفریہ، اس بندے نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ پہلا کیا تھا؟ کہ من زعما، جو یہ کہے ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رعا ربہ، کہ اللہ کے پیغمبر نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے عالم بیداری میں، جو یہ کہتا ہے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ صحیح مسلم ہے۔ کوئی اس حوالے کو غلط ثابت کرے، میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ شاگرد کانپ اٹھے، کہتے اے ماں ٹھہرنا، قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، میرے پیغمبر نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ اس کا کیا معنی ہے؟
ماں نے جواب دیا میرے شاگردو، اس آیت کے بارے میں سب سے پہلے اول حاضر امتی، اس امت میں سب سے پہلے اس آیت کا مفہوم اللہ کے نبی سے میں نے پوچھا تھا۔ میں نے پوچھا تھا آقا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میرے پیغمبر نے کہا تھا میں نے جبریل کو معراج کی رات دوسری مرتبہ دیکھا تھا، اس کی اصل شکل میں، اس کی اصل شکل میں جبریل کو دوسری مرتبہ دیکھا تھا۔ اس کے 600 پر تھے، 600 پر، اللہ کو نہیں۔ دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ سیدہ عائشہ نے قرآن پڑھا، پھر قرآن لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، سیدہ عائشہ نے قرآن پڑھا، کہا اللہ کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ہاں قیامت کے دن اللہ آنکھوں میں ایسی طاقت دیں گے کہ ہر مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ کہا دوسری بات میرے شاگردو، جو یہ کہے کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد، میرا پیغمبر جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، جو یہ کہے فقد عظم علی اللہ الفریا، اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہ غلو تھا جس کی جڑیں کاٹ رہی ہے ماں ہماری۔ وہ تربیت اللہ کے نبی نے کی تھی نا، تربیت ہوئی تھی۔ کہا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا، پھر قرآن کی آیتیں پڑھی لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہ آیت پڑھی سیدہ عائشہ نے اپنے اس خطبے میں، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے۔ ایک اور آیت پڑھی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کی آیتیں پڑھی۔ میرے پیغمبر نے خود مدینے میں ایک انصاری صحابی کی شادی پر گئے، ولیمے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی، جہادی ترانے پڑھ رہی تھی۔ ایک بچی اللہ کے پیغمبر کی نعت پڑھنے لگی، نعت، جہادی ترانہ چھوڑ کے نا سونے پیغمبر کی نعت پڑھنے لگی۔ پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں یہ ہمارا برخودار مختار صاحب یہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کر رہے تھے۔ بچی نعت پڑھنے لگی، نعت پڑھتے 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 اس نے ایک جملہ بول دیا جس میں غلو تھا، غلو۔ اللہ کے پیغمبر نے جب وہ سنا، بزرگوں سے ہم کلام تھے، فوراً بچی کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو ڈانٹا، اس کو روکا، یہ مت کہو۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ابن ماجہ اٹھاؤ، حدیث کی کتاب ہے، اپنے آباء و اجداد کے قصے ہمیں سنانے نہیں آتے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے قصے کہانیوں کی؟ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نقل وہ بیان کرے جس کے پاس اصل نہیں ہے، ہمارے پاس اصل ہے۔ اس بچی نے کیا کہا تھا اس نعت میں؟ اس نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے اندر وہ پیغمبر ہے جو جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیغمبر غیظ و غضب میں آ گئے، بچی کو ڈانٹا، اس کو تی خاموش ہو جا، بلا تقولی ھذا، یہ مت بول، یہ نہ کہے لا یعلم ما فی غد الا اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے ادھر یہ بولا کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا کل کیا ہونے والا ہے۔
یہ منہج ہے، یہ توحید ہے، یہ اسلام ہے۔ ایسے ہٹ جاؤ گے، غلو کرو گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی صحیح شان، عظمت، رفعت، مقام، مرتبہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی سچی محبت عطا فرمائے۔ قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بیماروں کے لیے دعا کے لیے ایک تو بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ عبد الباری ہمارے ساتھی ہیں، ان کی بیٹی بیمار ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ یا ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے تھے میری بھانجی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ یہ منظور بھائی، ان کی زوجہ محترمہ شدید بیمار علیل ہے، اللہ اس پہ اپنی رحمت فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دوسرا ایک اور اعلان تھا 14 تاریخ کو ایک جماعت اللہ کے دین کے پیغام اور دعوت کے لیے نکل رہی ہے دیپالپور سے، دیپالپور فرید کوٹ سے۔ تو اس کے لیے احباب کی ضرورت ہے 3 دن کے لیے، صرف 3 دن کے لیے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے۔ اس میں دین سمجھنا بھی ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے آدمی نکلتا ہے، دین سمجھتا ہے، دعائیں یاد کرتا ہے، دین کا فہم آتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے اس مصروفیت سے کٹ کر 2-3 دن دیا کرے۔ تو احباب نام لکھوائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں نا ہم مصروف ہیں، پیچھے ہماری بڑی مصروفیات ہیں، کاروبار ہے، یہ کوئی مصروفیات نہیں ہے۔ یہ جب ہم مر جائیں گے نا، اس وقت بھی یہ کام چلتے رہیں گے، یہ کام اسی طرح چلیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نام لکھواؤ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں رفع فرما، مصیبت زدگان کی مصیبتوں کو رفع فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں رفع فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنی رحمت سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی جوان بوڑھے بچے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہسپتالوں میں پڑے ہیں یا گھروں میں ہیں اللہ سب کو اپنی رحمت سے شفاء عطا فرما۔ یا اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو رفع فرما دے۔ اللہ ہم سب کی جسمانی روحانی بیماریوں کو رفع فرما دے۔
اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما دے، اللہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنا دے، اللہ ہمیں محبوب پیغمبر کا سچا تابع دار بنا دے، اللہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، موت آئے تو توحید کی حالت میں موت آئے، اللہ مرتے ہوئے کلمہ توحید نصیب فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، موت کی سختیوں میں ہماری مدد فرمانا، اللہ قبر کے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمانا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمانا، اللہ قیامت کے دن محبوب پیغمبر کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اللہ محبوب پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کا جام نصیب فرمانا، اللہ قیامت کے دن محبوب پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمانا، اللہ جنت میں محبوب پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمانا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔